مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کے ارواح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا یہاں مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ کیا آپ مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، یار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ہماری بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے۔ بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو۔ لہٰذا جو بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹلی کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے اور ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے، اس سے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہ گار کے لیے تو وہ بڑا عیش اور سوچتا ہے کہ جو ہماری زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، فکر، پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جنازہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔
کچھ کی روحیں پرندوں کے فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کے کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے حق میں دعا کرو۔ امام بن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب کی مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ لیے ثابت قدمی مانگو، اسی لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے